سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی سرگوشیاں کرتے ہیں جو گناہ، زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اے نبی علیہ السلام، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا کیوں نہیں دے دیتے۔ تو جہنم میں ان کی خبر لینے کے لیے کافی ہے، وہ اسی میں جا پہنچیں گے اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ نجوہ استعمال کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو نجوہ کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ نجوہ کا معنی ہوتا ہے کسی وادی کا کنارہ ہونا، یا کوئی بہت بلند چوٹی ہو اور اس کا بالکل آخری کنارہ جو کہ باقی چوٹی سے کچھ الگ نظر آتا ہو اپنی ہائی پیک کی وجہ سے، اس کو بھی نجوہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ دو چیزوں کا علیحدہ ہو جانا اور ان دونوں کی علیحدگی کے اندر جو ہے وہ تکلیف ہو، درد ہو، اور وہ کسی دوسرے کے لیے ہو، تو کسی چیز کو دور لے جانا اور اس کو علیحدہ کر دینا کسی سے جس کے اندر تکلیف کا پہلو بھی ہو، تو اس کو نجوہ کہا جاتا ہے۔ اسی لفظ سے جو ہے وہ نجات لفظ بھی بنا ہے۔ لہٰذا اس نجوہ کے معاملے کو، یعنی کہ سرگوشی کے معاملے کو اگر انفرادی سطح پر دیکھا جائے تو حدیث مبارکہ میں اس کی ممانعت کی گئی ہے کہ جہاں 3 لوگ بیٹھے وہاں 2 لوگوں کو آپس میں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ 2 لوگوں کے درمیان میں آ کر بیٹھ جائے۔ لہٰذا کسی کی پرائیویسی میں دخل دینا اس سے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی موجودگی میں، اور بالخصوص جہاں پہ 3 لوگ ہوں اور وہاں پہ 2 لوگ جو ہیں وہ علیحدہ سے کسی پرائیویٹ میٹنگ میں چلے جائیں تو یہ اس کے دکھ کا باعث بنے گا، لہٰذا اس بات سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ 3 طرح کی سرگوشیوں سے منع کیا گیا ہے۔ ایک کہا گیا کہ اسم نہیں ہونا چاہیے، عدوان نہیں ہونا چاہیے، اور معصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہونا چاہیے۔ بعض مفسرین میں اس آیت مبارکہ میں اسم، عدوان اور معصیت رسول کو 3 طرح کی سچویشنز میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسم سے مراد آپ کے اندر کی بات ہوتی ہے، عدوان سے مراد آپ کے باہر کی بات ہوتی ہے، اور معصیت رسول سے جو ہے نبی علیہ السلام کا معاملہ بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا اسم سے اندر کی بات کیسے ہے کہ انسان بعض اوقات کچھ سرگوشیاں ایسا ہوتا ہے جو اپنے آپ کے ساتھ کرتا ہے، وہ لوگوں پہ ظاہر نہیں کرتا، مگر ہم اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ قابل سمجھتے ہیں، زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، ہمارے اندر سراہے جانے کی اور چاہے جانے کی تمنا ہوتی ہے کہ اب یہ میں نے کام کر لیا ہے تو اب سامنے سے تعریف آنی چاہیے، کوئی نہ کوئی میرا نام لازمی لے اور اعتراف کرے کہ واقعی آپ بہت زیادہ قابل ہیں، اور اسی نیت سے کام دکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ سرگوشیاں ہوتی ہیں جو انسان کی اپنی ذات کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، یہ وہ پرائیویٹ میٹنگز ہوتی ہیں جو انسان اپنے اندر اپنے ساتھ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا عدوان کا بیان کیا گیا کہ ایسی ہماری آپس کی سرگوشیاں یا ہماری آپس کی میٹنگز جو ہیں جو کسی دوسرے کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ انفرادی سطح کے اوپر یہ کہ ہم اپنے خاندانوں میں دیکھتے ہیں کہ گروپنگ ہو جاتی ہے، 2-3 بھائی اس طرف ہو جاتے ہیں اور ایک کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر کوئی نیا فیملی ممبر آتا ہے تو جو پہلے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اداروں کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بندے کو نوکری سے نکلوا دینا اور کسی بڑے کی نظر میں جو ہے اس کو ذلیل کرنا، اور خواہ قسم کی سکیمنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، کسی کا سکیل آگے نہ جانے دینا اور کسی کی ترقی میں رکاوٹ کا باعث بن جانا۔ تو یہ وہ سرگوشیاں یا پرائیویٹ میٹنگز ہیں جن سے آپ کسی دوسرے کی ذات کو نقصان پہنچاتے ہو۔ اور تیسرا معاملہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ جو اس وقت نبی علیہ السلام کے دور میں منافقین آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے، جب آپ علیہ السلام کوئی وعظ فرمایا کرتے تھے تو وہ پیچھے سرگوشیوں میں نبی علیہ السلام کی بات کو ڈسکس کیا کرتے تھے۔ اچھا اب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، اب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، ان میں طنز ہوتا تھا، ان میں مذاق ہوتا تھا، گویا کہ آپ کی باتوں کو جو ہے بڑا تحقیر کے ساتھ وہ اگنور کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام وعظ فرما رہے ہوتے تھے، وہ بڑے کیجول انداز میں آ کے بیٹھ جاتے تھے اور بڑے کیجول انداز میں اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے، بتانا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ نہیں آئے تو کیوں نہیں آئے، جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں۔ اور اس سارے ایٹیٹیوڈ کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ گویا کہ نبی علیہ السلام کو اگنور کرنا، نظر انداز کرنا اور ان کو اہمیت نہ دینا۔
لہٰذا یہ اس دور کا منافق یہ سب کچھ کیا کرتا تھا، اور آج کے دور کا مسلمان کیا کرتا ہے کہ اگر اس کے سامنے کسی بات پہ نبی علیہ السلام کی کوئی رائے آ جاتی ہے، کوئی سنت آ جاتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا اس معاملے میں یہ رویہ رہا یا یہ حکم ہے، لیکن اگر ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں یا اس کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، تو کچھ وہی عمل نہیں ہوتا جو وہ منافقین کر رہے ہوتے ہیں، وہ گویا کہ ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تم سفر پہ جایا کرو تو کسی کو اپنا امیر بنا لیا کرو، لہٰذا ایک آپ کا گروپ لیڈر ہو جاتا ہے، لہٰذا جب وہ امیر بن جاتا ہے تو پھر اس کی نافرمانی کرنا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ امیر آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہے، صدر ہے، آپ کے گروپ کا لیڈر ہے، آپ کے شہر کا ہے، یا آپ کی مسجد کا امام ہے، یا ایون آپ کے آفس، آپ کے اداروں میں جو کوئی بڑا ہوتا ہے، جب اس کو کر دیا گیا نامزد کہ یہ آپ کا بڑا ہے تو اب اس کی اطاعت جو ہے وہ جائز ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس کو فالو نہیں کرتا، اس کی اطاعت نہیں کرتا، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اسے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے؟ ایکچولی نبی علیہ السلام کی نافرمانی تو نہیں کی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی حکم کی جو ہے وہ نافرمانی کی ہے۔ لہٰذا ہم جب اپنے اداروں میں اپنے بڑوں کے، چاہے ہمارے پرنسپلز ہوتے ہیں، ہمارے باس ہوتے ہیں، یا ہمارے گھروں میں جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، یا جنہیں اللہ پاک نے ہمارا امیر بنایا ہوتا ہے یا نگہبان بنایا ہوتا ہے، ہم جب ان کے اگینسٹ جاتے ہیں تو گویا کہ ہم نبی علیہ السلام کی بات کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو اس انداز میں سلام کرتے ہیں جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ کسی کو بھی دعا دینے کا سب سے خوبصورت انداز جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہیں السلام علیکم، کیونکہ لفظ سلام کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کی ظاہری اور باطنی سلامتی آ جاتی ہے، جان، مال، اولاد، صحت، عافیت، دنیا، آخرت، ہر طرح کی سلامتی جو ہے وہ السلام علیکم کے اندر آ جاتی ہے۔ لیکن جب یہ منافقین نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو کچھ لفظوں کے اندر چینجنگ کر دیا کرتے تھے، السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم۔ لہٰذا آج مسلمان بھی یہ کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم نہیں کہتے، لہٰذا اصل لفظ جو ہے وہ السلام علیکم ہے۔ تو السلام علیکم کا مطلب تھا سلامتی ہو آپ کے اوپر، اور السلام علیکم کا مطلب یہ تھا کہ آپ پہ نعوذ باللہ موت آ جائے۔ تو گویا کہ تھوڑی سی لفظوں کے اندر چینجنگ کر کے، جیسے کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے فرمایا کرتے تھے کہ رعینا، کہ نبی علیہ السلام آپ ہمارے معاملے میں رعایت کیجئے، تو وہ اسی لفظ کو تھوڑا سا کھینچ کے رعینا بیان کرتے تھے جس کا مطلب تھا چرواہا، تو گویا کہ نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے رعینا کہہ کے۔ اور پھر بڑی اہم بات اس آیت مبارکہ سے یہ کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد انہیں لگتا تھا کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ یہ بڑا ایک باریک ایٹیٹیوڈ منافق بندے کا بتایا جاتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم واقعی کچھ غلط کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتے ہیں۔ لہذا یہ ڈفرنس تھا صحابہ کرام اور منافقین کا، کہ آیا کہ کافروں اور منافقین کے بارے میں آیات نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ بات ہمارے بارے میں تو نہیں ہو رہی ہے، اور جن کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی تھی وہ اس کو ٹال دیتے تھے کہ ہم تو اس میں شامل ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا آج بھی آپ یہ رویہ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کے سامنے جب قرآن سنایا جاتا ہے یا اخلاقیات کے اوپر بات ہوتی ہے تو وہ اپنا محاسبہ شروع کر دیتا ہے، وہ اپنا ٹرائل شروع کر دیتا ہے کہ شاید میرے اندر تو یہ بات نہیں ہے، کیا میں ایسا تو نہیں کرتی۔ اس وقت جو ہم آگے سورہ منافقون پڑھیں گے جو بڑی اہم صورت ہے، اور یہاں پہ بھی ایون جو بات بیان کی جا رہی ہے منافقین کے بارے میں، تو ہر اچھا مسلمان یہ کہے گا کہ یہ بات کہیں میں تو نہیں کرتا، میرے اندر منافقت کو نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ نہیں ہمارے بارے میں بات نہیں، ہم تو ایسا کرتے ہی کچھ نہیں ہے۔ ایٹیٹیوڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ ایمان والے کی طرح کا ہے یا اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ منافق والے کی طرح کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان منافقین کے لیے فرماتے ہیں کہ حسبہ جہنم، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ حسب لفظ سے یہ حساب بنا ہے۔ ہم جب حساب لیتے ہیں تو ایک ایک بات کا حساب لیا جاتا ہے، یہ ایک کانسیپٹ ہے جو اس لفظ کے اندر دیا جا رہا ہے، کسی چیز کا 1 بائی 1 کر کے حساب لینا، ٹھیک ہے، اور حساب میں جو ہوتا ہے وہ ایک ایک چیز کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جہنم ان سے ان کے ہر رویے کا، ہر ایٹیٹیوڈ کا جو ہے وہ خود حساب لے گی۔ یصلونہا، وہ اس میں داخل کیے جائیں گے۔ اب اگر اس کا روٹ ورڈ دیکھا جائے صاد لام یا ہے صلاح، اور یہ تو نماز کے لیے آتا ہے، وہی لفظ جو کہ نماز کے لیے آتا ہے وہی لفظ یہاں پہ جہنم میں داخل کرنے کے لیے بھی آ رہا ہے۔ اس کی ایک باریک اور خوبصورت مناسبت تو یہ ہے کہ نماز کے اندر بھی انسان اللہ کے عشق اور محبت کی حرارت اور گرمی کو محسوس کرتا ہے، اور اپنے نفس کی سرکشی اور ٹیڑھے پن کو جو ہے وہ اس محبت کی وجہ سے جو ہے وہ سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی لفظ کو یہاں پہ کس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو گناہوں کی سرکشی ہوتی ہے یہ کہاں جا کے سیدھی ہوگی، یہ اس جہنم کے اندر ڈالے جانے سے ہوگی۔ فبئس المصیر، اور لوٹنے کے لیے وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔
مسیر جو ہے وہ ایسے لوٹنے کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن ہو، جو آپ کی آخری منزل ہے، اس کو مسیر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک یہاں پہ گویا کہ یہ لفظ بھی جو ہے بطور طنز کافروں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ان کی منزل کتنی بری ہے، ان کا انجام، ان کا اینڈ جو ہے وہ کتنا برا ہے۔